الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پیغام رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی یہ نشست 34 نشست ہے۔ ٹاپک ہے تراویح 8 یا 20۔ اپنے یہاں رمضان کا مہینہ آتے ہی ایک مسئلے کو لے کر مسلکی لڑائی چھڑ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تراویح کی نماز نفلی نماز ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا صحیح ہے کیا؟ ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تراویح ترویہ کی جمع ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آرام کرتے، اسی مناسبت سے اس کا نام تراویح ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، اور رمضان میں اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ تو اصل ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ چاہے رمضان میں آپ اس کو قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، چلتا ہے، لیکن لڑائی جھگڑا مت کیجیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب و صلاۃ التراویح، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی باندھ دیا ہے۔ کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 2009 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان میں قیام کیا، وہی رات میں قیام کرنا، ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید سے، تو پچھلے جتنے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح، کتاب نمبر 31، حدیث نمبر 2013، باب فضل من قام رمضان۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیسے نماز پڑھتے، کتنی رکعت ہوتی؟ وہ کہتی ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، 4 رکعت پڑھتے، اتنی اچھی پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے، نہ پوچھو۔ ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے، نہ پوچھو۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کتنی اچھی پڑھتے اور کتنی لمبی پڑھتے اور نہ پوچھو۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت پڑھ لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 20 رکعت پڑھتے تھے؟ کہا جاتا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التمہید میں روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 115 پہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 20 رکعت پڑھتے اور وتر پڑھتے، لیکن اس کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ عبد الرحمن بن عثمان، ولیس بالقوی، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اتحاف الخیار المہرہ بوسری کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 383 پر ایک روایت آئی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے اور وتر پڑھتے رمضان میں۔ ابراہیم بن عثمان بن ابی شیبہ وہو ضعیف، یہ ضعیف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سوال ہے، کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا ہے؟ موطا امام مالک کے اندر ہے، کتاب الصلاۃ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 115 پہ، حدیث نمبر 5، لیکن یہ منقطع روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یزید بن رومان کے ذریعے کہ انہوں نے کہا، کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعہ، کہ لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے۔ اس حدیث کے اندر یزید بن رومان ہے، جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، تو اس نے کیسے بیان کر دیا؟ اس لیے تقریب التہذیب، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 323 پر اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ ترجمہ نمبر ہے 7740، ثقۃ من الخامسہ، 130 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن مرسلاً روایت کرتے ہیں، تو انقطاع پایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور وہ دلیل صحیح ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ موطا امام مالک، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی قیام رمضان، حدیث نمبر 302، صحیح روایت ہے یہ۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائے۔ وقت کان القارئ یقرأ بالمعین، اور قاری صاحب جو تھے وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، حتی کنا نعتمد علی العصا من طول القیام،
یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھی و ٹیک لگانے لگے، مجبور ہو گئے۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، اور ہم فجر کے وقت گھر واپس ہوئے۔ دیکھا آپ نے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 11 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا تھا، اس لیے ہمیں اور آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ایک سوال اپنے سماج میں یہ بھی آتا ہے کہ حرمین مکہ اور مدینہ کے اندر مسجد حرام اور مسجد نبوی میں پھر 20 رکعت کیوں ہے؟ میرے بھائیو، اگر یہ سوال کریں گے تو بہت سارے سوالات اور ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اماموں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر مکہ اور مدینہ پر کسی اور کی حکومت آ جائے اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو کچھ لوگ بولے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، تو کیا ایسا چلے گا؟ جی نہیں۔ اور مکہ اور مدینہ کے اندر تو 2 امام پڑھاتے ہیں، 10 رکعت کر کے پڑھاتے ہیں، تو 2 امام کا اہتمام ہو اور آرام سے پڑھاتے ہیں، یعلمون تعلمون نہیں ہے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہے، حرمین میں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ تراویح تو وہاں 20 رکعت ہو رہی ہے، تو میرے بھائیو وہاں تو رفع دین بھی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، تو کیا یہ سنتیں ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی؟ صرف رمضان کے مہینے کی سنت جو ہے 20 رکعت تراویح وہ نظر آ رہی ہے، بھائی رفع دین کی بھی سنت نظر آنی چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی سنت نظر آنی چاہیے، آمین کہنے کی سنت بھی نظر آنی چاہیے۔ حرمین کے اندر تو یہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے علاوہ دوسری اور مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح پڑھائی جاتی ہے، تو اللہ کے واسطے سختی مت کیجیے۔ 8 رکعت پڑھنے والے 20 رکعت پڑھنے والے کو گالی نہ دے، اور 20 رکعت پڑھنے والے 8 رکعت پڑھنے والے کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے۔ نفلی نماز ہے، اہتمام کیجیے، 8 رکعت پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے اوپر اختیار حاصل ہے، لیکن کسی کو زبردستی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف لکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان میں تراویح ہی تہجد ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب شہر رمضان کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 1375، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھے ہوئے تھے، 7 روز باقی رہ گئے تو کیا ہوا، 23ویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، جب 1/3 رات گزر گئی یعنی تراویح پڑھائی، 24 کو نہیں پڑھائی، پھر 25ویں کو ہمارے ساتھ قیام کیا، جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، کاش پوری رات ہی قیام کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسبت له قیام اللیلہ، اگر آدمی نے رات میں قیام کیا ہے امام کے ساتھ تھوڑا وقت ہی، تو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ پھر 27ویں رات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بلا کے لیا، ازواج مطہرات کو بھی بلا لیے، اور دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، اور اتنا لمبا قیام کیا کہ سحری چھوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، تو ہم نے کہا فلاح کیا ہے، تو کہا سحری۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ اور دنوں میں قیام نہیں کیا۔ تو غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، اس کا ثبوت ہے 23، 25 اور 27 کو۔ تو پھر یہ ان 3 دنوں میں تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب جا کر پڑھے ہیں؟ اس روایت پر یہ بھی غور کیجئے کہ صحابہ کرام نے کہا سحری چھوٹ جانے کا ڈر ہے، کہیں سحری نہ چھوٹ جائے، تو سحری چھوٹ جانے کا ڈر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن الگ سے تہجد کی نماز کب پڑھی؟ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے۔ اس سے یہ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر، تو ہم اور آپ سختی نہ کریں، کوئی اگر زیادہ پڑھ رہا ہے تو برا بھلا نہ کہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔